ایران سے جو ٹماٹر آئے تھے وہ سارے ضائع کر دیے کہ جی خراب پھینک دیے کہ جی وہ وہاں سے ایران سے آئے ہیں شیعہ ٹماٹر. اب سبزیوں کا مذہب ہوتا ہے کوئی؟ یہ تو پاکستان کی ایجاد ہے نا. آپ نے دنیا میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹماٹر کا بھی مذہب نکال دیا. یہ کیا چاہتے ہیں اسلام سے یا مذہب سے یا اللہ سے؟ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ سنی مٹر ہوں. کبھی زندگی میں جو باتیں سنی ہیں وہ پاکستان سے سنائی دیتی ہیں. بہت حیرت ہوتی ہے, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب یہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے کرنے کی. ضرورت ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں نا یہ شیعہ ہے, ان کو کہیں اسلامی حکومت دے دی جائے امیدوں والی تو کوئی شیعہ زندہ نہیں بچے گا. ہمارے 2-4 دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں پاکستان میں, وہ اپنا لاسٹ نیم آگے نہیں لکھتے ڈاکٹر رضوی. ان کے گھر پہ وہ رضوی نہیں ہے, لوگوں نے اپنے نام لاسٹ نیم ڈراپ کیے ہوئے. زیادتی کی انتہا ہے. کس قسم کے جانور پیدا کیے جناح صاحب نے. اس کو کاٹ بھی سکتی ہیں آپ, لیکن میں نہیں کاٹ کر رہا ہوں. ایک شیعہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ فادر آف دا نیشن ہے, لیکن شیعہ نہیں آنے دیں گے. پاگل ہو گئے, تو گھاس کھا گئے تھے. کیوں ان سے بولا کیا یہ برطانیہ سے؟ کیونکہ انگریز نے ان کے باپ کو بولا کہ جناح صاحب ہیں کہ 26 وہ ہیں, انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں, سوٹ ان کا بڑا اعلیٰ سلا ہوا ہوتا ہے, سگار بھی پیتے ہیں, نماز بھی نہیں پیتے ہیں. ایک چائلڈ بچی سے شادی بھی کی ہے, بھاگ گئے تھے دوست کی بیٹی لے کے. یہ تو آئیڈیل ہے, یہ تو خلیفہ مان لیں آپ ان لوگوں کو. مسلمانوں نے کہا ارے ایسا باپ ایسے اعلیٰ نسل کا ہمارا فاؤنڈیشن قائد اعظم ہوگا. وہ the man who ate pork ran away with his friend's daughter, 2 سال تک چھپا کے رکھا, پیڈوفائل. اس سے کیا بہتر مسلمان نہیں تھے کیا پاکستان میں؟ وہ جو تھے جو جیتے تھے الیکشن, حسین شہید سہروردی, میسو میجورٹی, اس کو پاکستان میں آنے سے منع کر دیا, نہیں آ سکتا ہے. وہ اس کا نام شہید تھا, اسے پہلے شہید کا تیرا تو نام ہی شہید ہے. He had to run away and lived in Lebanon. مگر ہم لوگوں کو روک کیوں دیتے ہیں کہ پاکستان نہیں آ سکتے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہم جا نہیں سکتے, ہمیں مطلب بین کیا ہوا کنٹری میں, اپنے ملک میں نہیں آ سکتے پاکستان میں. اپنے ملک میں وہی نہیں آئے گا نا جس کا آپ نے ملک دھرم سے بنایا ہے, آپ نے مذہب سے ملک بنایا ہے. یہ پہلا دنیا کا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنا کے پھر اس کے اندر ٹماٹر, پیاز, مٹر, قیمہ تڑکا دے کے پھر گھلا کے انہوں نے کہا یہ لو بھی پاکستان. اس میں جناب اردو کی ایسی بو آ رہی ہے, واہ 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 واہ. جن لوگوں کی زبانوں پہ آپ نے پابندی لگائی ان کو تو پتہ بھی نہیں پاکستان بن رہا. جہاں سب سے زیادہ اسلام کے فالوورز مذہبی لوگ تھے, ان پہ کفر کا الزام لگا دیا آپ نے پشتونوں پہ, اور بعد میں ان کو لڑوایا بھی کشمیر میں بھیج کے, جا بھائی تو لڑ کے آ. اپنے تو ہم تو آپ میاں تمہیں پتا میمن سنگھ کا پان کھاتے ہیں, ہم سے لڑا نہیں جاتا. ہم سے شعر سن لو تو ہم 2-4 قومی نغمے لکھ دیں گے, تم بیچارے پٹھانوں جا کے کشمیر میں مراؤ. یار وہ مرا یار 48 میں ختم ہو گئے, واپس آئے. انہیں آپ کیا کریں, انہوں نے بلوچوں پہ اٹیک کروا دو. وہی ٹکا خان تھے, کرنل تھے اس زمانے میں, انہوں نے بلوچستان پہ حملہ کر کے کلات پہ قبضہ کر لیا, جس کی ایمبیسی تھی کراچی میں, جو پاکستان سے 4 دن پہلے آزاد ہوا تھا, اگست 11 کو. کون کس کو بتائے گا؟ بنگال سر ہماری تو ٹیکسٹ بکس میں بھی کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے جو بچے ذکر ہی نہیں, بالکل وہی کہہ رہی ہوں, ذکر نہیں ہے, بہت سی چیزیں غلط بھی لکھی ہیں. ذکر نہیں ہے, میر غوث بخش بزنجو کا نہیں ذکر ہے, خیر بخش مری کا ذکر نہیں ہے, لزبیلا کا ذکر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ارلی 60s میں نازم آباد سے لزبیلا کتنا دور ہوگا؟ 10-20 کلومیٹر دور ہوگا, وہ اورنگی کی پہاڑیوں کے پیچھے کی سائڈ پہ. وہاں جنگ ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا, جس میں جنرل شراف نام کے ایک شخص تھا, شیرو مری, جن کے بیٹے ماسکو میں وہاں سے واپس بھی آ گئے شاید پاکستان. There was a war going on inside Pakistan in 1961-62 and we didn't know. میں نے تو ایک ہمارے آرمی کے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ان سے میں نے یہ بات کی کہ بہت زیادہ ریپ کیے گئے تھے 71 میں جو کچھ ہوا, تو وہ کہنے لگے نہیں وہ انڈین آرمی تھی اور وہ پاکستانی آرمی کے یونیفارم پہن کر رہتے تھے. ارے وہ تو انڈین آرمی پہنچی بھی نہیں تھی. جنرل ٹکا کا خان کا وہ تھا نیازی, جنرل نیازی جو تھے, انہوں نے کہا کہ ان کی نسل بدلنی ہے ہم نے بنگالیوں کی. لیکن ان کی بات مجھے بہت عجیب لگی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے جو ہے وہ یونیفارم سلوا رہا ہوں. وہ فوج میں کیوں گئے؟ کون ڈفر جاتا ہے فوج میں؟ مجھے یہ بتائیے.
ایک آدمی انٹر پڑھنے کے بعد ISSB کے ایگزام میں جاتے ہیں نا سارے پاکستانی, میرے زمانے میں تو جاتے تھے, چل ایگزام دیے جا رہے ہیں لوگ ISSB, پھر وہاں سے سلیکٹ ہو کے کہیں ایبٹ آباد میں بھیجا جاتا تھا, وہاں پہ درے پڑتے تھے, وہاں جا کے پتہ نہیں ٹریننگ ہو کے 2 سال بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے تھے. وہ فوجیوں سے پوچھیے, میں تو 71 کی وار کے بعد سکڑ گڑھ میں تھا, یہ چھوٹے سیکنڈ لیفٹیننٹ وغیرہ بھاگ گئے تھے فرنٹ سے. جو پلیٹون جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ آفیسرز رین اوے فرام شرگڑھ ان دا سیالکوٹ سیکٹر. وہ جو بیچارے فوجی تھے لانس نائک اور صوبیدار اور یہ سب, this is barely 3 months after the 71 war. I was with PTV on the front line. They were laughing at our officers, ہمارے سولجر. میرے صاحب وہ تو کانپنے سے نہیں ہٹتے تھے انڈین آرٹلری کے سامنے. لیکن اگر ہم آرمی کی بات کر رہے ہیں ابھی, تو پاکستان میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ رہا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دن بڑھا دیے جائیں گے, اور شاید وہ نومبر کے بجائے مئی تک ایکسٹینڈ ہو جائے گا. آپ کے خیال سے کیا چینج آتا ہے, آرمی چیف کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں؟ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں, کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں, کہ آرمی چیف کے لیے نام جو اوکے کیا جاتا ہے یا اپروو کیا جاتا ہے وہ امریکہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو رکھنا ہے یا اس کو رکھنا ہے. نہیں, ایسی اب بات نہیں ہے. جب پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا حصے دار تھا, جسے ایک زمانے میں بغداد پیکٹ کہتے تھے, اس کے اندر یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس, گریٹ برٹن, ٹرکی, ایران, پاکستان اینڈ عراق, دے ور ون. جیسے نیٹو ہے اس وقت ویسے تھا بغداد پیکٹ. پھر عراق میں جب جنرل قاسم آئے ہیں, پھر اس کے بعد کو ہوا, تو دے لیفٹ دس اینڈ اٹ بیکیم سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. کیونکہ سینٹرل کمانڈ سینٹو کا واشنگٹن ڈی سی میں تھا, تو آرمی کمانڈر ان چیف جو پاکستان کا ہے, موسٹ اسٹریٹجک پلیس ایران اور پاکستان کا تھا کیونکہ سوویت یونین اوپر تھا. وہاں تک تو پینٹاگن اینڈ پاکستان ملٹری جو راولپنڈی میں ہوتی ہے, ان کا اب بھی ڈائریکٹ ابھی بھی لنکس ہیں. دے آر ناٹ تھرو دی فارن آفس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, لیکن اب وہ دے ہیو نو لیگل بیسز اور نیدر ڈو دے انٹرفیئر. افغان وار کے اندر بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اس ٹائپ جنرل آ رہا ہے, مطلب ضیاء بھی ہو, کم از کم ہمارے پیسے تو کھائے نا, نمازیں پڑھتا رہے جتنی اس نے پڑھنی ہے. اس کا سرٹیفکیٹ تھا ضیاء کا کہ اس نے 20,000 فلسطینی مارے تھے, تو ہی آلویز اپیئرڈ ٹو دی امریکنز ایز اے لائل سولجر, کہ یہ تو اپنے لوگوں کو فلسطینیوں کو مار دیا. بلڈی سنڈے جو گروپ کا نام اس پہ ہے, یہ ضیاء الحق نے قتل کیے تھے سب کو. So they were adjusted, but I don't think that after the collapse of the Soviet Union وہ forces موجود ہیں جس کے تحت امریکہ کو ضرورت بھی ہے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے. ہم نے کیا کر لینا ہے؟ ہمارے جو نیوکلیئر بم ہے اس پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتا ہے وہ پبا کا بم بنائیں گے ہم, اور ایسے محلوں پہ ماریں گے جہاں مسلمان نہ رہتا. مطلب دے نو یہ ان پڑھ لوگوں کی قوم ہے, نہ یہاں کوئی لکھتا ہے, تھیسس چوری کرتے ہیں. There are very few people who are studying in depth over a subject with an open question in mind, اس کو analyze کر کے جواب دیں. بے تحاشا ذہین لوگ پاکستان میں موجود ہیں. I know them. They are far ahead in their neighborhood. چاہے ایران ہے, انڈیا ہے, brilliant people are there. They cannot. ہر ایک کی بیوی بچے ہیں, ہر ایک کی رشتے دار ہیں, ہر ایک کو شام کو بیوی کہتی دعوت پہ تو کوئی بلاتا ہی نہیں اب ہمیں. یہ کامن کمپلینٹ ہوتی ہے. کئی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. I mean, people you go anywhere they know about Asma Jahangir. They know about so many other women who have contributed. فاطمہ جناح کا نام تھا, بے نظیر بھٹو کا نام ہے. سو ایسا نہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی کمی ہے. They are a brilliant people being used by the most stupidest system at the top. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو دیہاتی نہ سمجھانے کے لیے جب تک وہ آپ کروڑ پتی نہیں ہوتے, جب تک آپ باجوہ اپنا نام نہیں رکھتے, آپ اس وقت آپ اپنے باپ کا پہلا نام رکھ لیتے ہیں. یعنی میں طارق فتح نہیں کہلاؤں گا, میں کہوں گا طارق سبحان, کیونکہ میرے ابا کا فرسٹ نیم سبحان ہے. یہ وہ پہلی دنیا کی قوم ہے جس نے لاسٹ نیمز ختم کر دیے ہیں. بیویوں کے نام, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے بٹوین اسلامک رائٹس اینڈ فیمنسٹ رائٹس کہ the woman has to retain her name.
She is not supposed to change her name. یا ہر لڑکی یہ نہیں کہ فیملی نیم لے, وہ ہسبینڈ کا فرسٹ نیم لے لیتی ہے. ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا نام رکھنے کا. جن قوموں کو نیمنگ کنونشن نہ آتا ہو کہ سوڈیم کا کیا ہے وہ میٹلز کی ٹیبل پہ, لیڈ پی بی کیوں ہے, گولڈ اے یو کیوں ہے, یہی نہیں پتا, تو جب نام نہیں رکھنے آتے بچوں کے, اور اس طرح جنتے ہی تو بڑا پرانا نام ہو گیا. کین یو امیجن کہ کوئی انڈیا میں کہے کہ اشوک بڑا پرانا نام ہو گیا, یار کوئی نیا لے کے آؤ ذرا, ڈیزائنر قسم کا, عراق سے یا ترکی سے. کوئی جان کہتا ہے کہ جان بہت بڑا پرانا نام ہے. آپ کے ہر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کے ٹی وی کے پروڈیوسر تھے, نام نہیں لوں گا, وہ چائنا گئے ہوئے تھے وزٹ پہ, انہوں نے کہا یار میرے پیچھے نام رکھ لیا, میں نے سمجھ نہیں آیا, میری لڑکی کا نام کچھ اور رکھ دیا. He couldn't pronounce his daughter's name. دیکھا تو ٹرکش نام نکلا. کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ شاید کوئی رسم ہے, پھوپھی کے فلانا وہ رکھتا ہے, چاچا کا بیٹا رکھتا ہے, سم تھنگ. کوئی ناموں کے اندر بھی پھوپھیوں کا کچھ الاٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ کون کس کا نام رکھے گا. تو نیا نام جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس زمین سے تو نہیں ہے نا, آپ کہیں کے نہیں ہیں. سلما نام کی بچیوں کے اب نام نہیں ہوتے, اب ٹرکش ڈرامے سے کہیں سے نکالے جاتے ہیں. اب تو اکثر ناموں کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتا ہوتا, نہ ہی سمجھ میں آتا ہے. یہ بھی ہے ایگزوٹک. آپ کے نام آپ کے کسی دور کے لٹریچر سے لا رہے ہیں. کامن جو نام تھے ختم ہو گئے. میرا خیال ہے اگر آپ ڈھونڈنے نکلے نسرین اور سلما کتنی پیدا ہوئی, نرگس نام ہوگا نہیں کوئی. نرگس نام کی تو ایک وہ سنگر تھی, میری بیوی ہے, یا بس ختم. اس کے بعد میں کہا یہ کہاں سے آ گیا. دوستو پاکستان میں باڑھ آئی ہوئی ہے.